السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے تعلیم سب کے لیے۔ چلیں تو سنتے ہیں کہانی۔ کمال احمد کو علم سے بڑی محبت تھی۔ خود تو وہ صرف میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کر سکے تھے، مگر پھر والد کا روز روز کا اصرار دیکھ کر انہوں نے ایک فیکٹری میں ملازمت کر لی۔ ملازمت سے ملنے والی اجرت اتنی ہی تھی جتنے بابا کی مزدوری۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے بابا مزدوری کرتا اور اب کمال احمد کمانے لگا تھا۔ بیٹے کے نوکری لگتے ہی چند ماہ بعد بابا نے اپنے ہی جیسے غریب گھر میں بیٹے کمال احمد کی شادی کر دی۔ شادی کے 2 سال بعد اس گھرانے میں کمال احمد کی بیٹی کی صورت میں خوبصورت اضافہ ہو گیا۔ ننھی پری کا نام سمرہ احمد رکھا گیا۔ جب سمرہ 4 سال کی ہوئی اور کمال احمد اسے اسکول میں داخل کروانے لگے تو پرانے خیالات کے حامل دادا اور دادی اڑے آ گئے۔ کمال احمد نے ان کی سوچ پر غصہ کرتے ہوئے عزم سے کہا، میں اپنی بیٹی کو تعلیم ضرور دلواؤں گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ تو بیوی بولی، یہ لڑکا ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر یہ تو لڑکی ہے۔ لڑکی ہے تو کیا ہوا، لڑکا لڑکی دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں کوئی مجھے نہ روکے نہ ٹوکے، اس مسئلے پر کسی کی ایک نہیں سنوں گا۔ حدیث شریف ہے، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین تک ہی جانا پڑے۔ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ صرف مرد تعلیم حاصل کریں گے۔ پھر بیوی سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، جانتی ہو جب ہم ایک لڑکے کو تعلیم دلواتے ہیں تو صرف ایک فرد صاحب علم ہوتا ہے، مگر جب ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو اس کی پوری نسل تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ پھر وہ باپ سے مخاطب ہو کر بولا، بابا، بچوں کی تعلیم کا فیصلہ صرف میرا ہوگا۔ اس معاملے میں کسی کی بھی کوئی رائے قبول نہیں کروں گا۔ میں آج اور ابھی سمرہ کو اسکول میں داخل کروانے جا رہا ہوں۔ جس مہینے سمرہ کا اسکول میں داخلہ ہوا، اسی مہینے اللہ نے اسے ایک اور بیٹی سے نوازا۔ کمال احمد نے دوسری بیٹی کو پا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور ننھی بیٹی کا نام سمرہ سے ملا کر نمرہ رکھا۔ وقت گزرتا گیا، سمرہ یونیورسٹی میں اور نمرہ کالج پہنچ گئی۔ ایک دن سمرہ کی والدہ زلیخا بیبی بہت پریشان تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس 5-5 ہزار کے 10 نوٹوں کی صورت میں کسی کی امانت لکڑی کی الماری میں ایک دراز میں بہت عرصے سے رکھی تھی۔ آج اچانک زلیخا نے دیکھا تو تمام نوٹ دیمک زدہ ہو چکے تھے۔ زلیخا نے پریشان ہو کر وہ نوٹ اپنے بھائی کو دکھائے کہ کوئی اس کا حل بتائے۔ بھائی بھی بہنی کی طرح ان پڑھ تھا، کہنے لگا، یہ نوٹ کو دیمک کھا چکی ہے، اب ان کا کوئی حل نہیں، اب اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دو۔ بھلا دیمک زدہ نوٹوں کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ بھائی کی یہ باتیں سن کر زلیخا بہت پریشان ہو گئی۔ وہ پریشان تھی کہ امانت کے 50 ہزار کی رقم کہاں سے ادا کرے گی۔ سمرہ نے ماں کی پریشان کیفیت کو محسوس کیا اور خود ہی پوچھ لیا، اماں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو ماں نے اپنی پریشانی فوراً بیٹی کو بتا دی، جسے سن کر سمرہ نے دیمک زدہ نوٹ دیکھ کر ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اماں شکر کریں، نوٹوں کے نمبر سلامت ہیں۔ نمبروں کے سلامت ہونے سے کیا ہوتا ہے بیٹی، نوٹ تو سب کے سب ناقابل استعمال ہو چکے ہیں۔ زلیخا نے بیٹی کی پوری بات سنے بغیر ہی کہہ دیا، نہیں ماما، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بینک سے نوٹ تبدیل ہو جائیں گے۔ سمرہ نے ماں کو تسلی دی۔ دوسرے دن سمرہ نے بینک جا کر مینیجر کو صورتحال سے آگاہ کر کے نوٹ تبدیل کرنے کی درخواست کی۔ بینک مینیجر نے تمام نوٹ بڑی احتیاط سے چیک کیے اور سمرہ کو بتایا، سوائے ایک نوٹ کے جو سب سے اوپر تھا، اس کا نمبر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اس نوٹ کو چھوڑ کر باقی سب نوٹ تبدیل ہو جائیں گے۔ کچھ ضروری کارروائی کے بعد مینیجر صاحب نے سمرہ کو نوٹ تبدیل کر کے واپس کر دیے۔ سمرہ نے مینیجر کا بہت شکریہ ادا کیا اور گھر آ کر ماں کو نوٹ جو تبدیل ہوئے تھے وہ دکھائے۔ اس دن سمرہ اور نمرہ کی والدہ کو احساس ہوا کہ ان کے شوہر کمال احمد کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ تعلیم ہی کی بدولت انسان کو آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ آج ان کی تعلیم یافتہ بیٹی نے ان کی مشکل کتنی آسانی سے حل کر دی۔ کمال احمد اور زلیخا کو اللہ نے 2 بیٹیوں کے علاوہ مزید کوئی اولاد عطا نہ کی تھی۔ بیٹا نہ ہونے کا انہیں کوئی غم یا گلہ بھی نہیں تھا، بلکہ کمال احمد اس بات پر اپنے رب کا شکر گزار تھے کہ اللہ نے انہیں 2 رحمتوں سے نوازا ہے۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی،
اور اپنے والد کمال احمد کی رہنمائی میں سمرہ اور نمرہ نے علم کی روشنی کو ننھے بچوں میں منتقل کرنے کے لیے چھوٹے سے پیمانے پر اسکول کی ابتدا کی، جسے دونوں بہنوں نے بڑی محنت اور لگن سے بڑھا کر میٹرک تک پہنچا دیا۔ علاقے میں ان کی عزت و وقار علم ہی کی بدولت ہوا اور ان کا اسکول اپنا ایک جدا مقام رکھتا تھا۔ اپنی بیٹی کو کامیاب انسان کے روپ میں دیکھ کر ان کی والدہ زلیخا بھی بہت مسرور تھیں۔ انہیں اپنے رب سے بیٹا نہ ہونے کا کوئی شکوہ نہ رہا کہ ان کی بیٹیوں نے بیٹوں جیسا ہی کام کر دکھایا۔ السلام علیکم۔